السلام علیکم دوستو، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چینل سبسکرائب کر دیا کریں، اسے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے علاقے سے نکل کر اور نینوا کے علاقے کے لوگوں کو جب بد دعا دے کر چلے گئے تھے، تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ واپس نینوا میں جائے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ یہ ہے واقعہ کہ وہ ترتیب جو آیات قرآن کی تفسیر میں تعویلات سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے اور بے غل و غاش مختلف صورتوں کے تمام آیات کی معانی کو کسی گنجلک کے بغیر صاف ادا کر دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت اچھی طرح اس وقت ظاہر ہوگی جب واقعہ سے متعلق اختلافی مباحث کو زیر بحث لایا جائے اور پھر اس تفصیلی ترتیب کا موازنہ کیا جائے، مگر اس سے قبل آیات قرآن کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ نزول عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا۔ ایک خاص مدت تک سر و سامان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دے دی۔ اور ذوالنون یونس کا معاملہ یاد کرو جو ایسا ہوا تھا کہ وہ راہ حق میں خشمناک ہو کر چلا گیا، پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر جب اس کو آزمائش کی تنگی نے آ گھیرا تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کی گہرائی کی تاریکیوں میں پکارا، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ہر طرح کی پاکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غمگینی سے نجات دی اور ہم اس طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھا، اور وہ واقعہ یاد کرو جبکہ وہ بھری ہوئی کشتی کی جانب بھاگا اور جب کشتی والوں نے غرق ہونے کے خوف سے کرا ڈالا تو دریا میں ڈالے جانے کے لیے اس کا نام نکلا، پھر نگل گئی اس کو مچھلی اور وہ اللہ کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر قابل ملامت تھا۔ بس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ خدا کے پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر جٹیل زمین میں، اور وہ ناتواں اور بے حال تھا، اور ہم نے اس پر سایہ کے لیے ایک بیل والا درخت اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بس وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کو ایک مدت پیغام موت تک سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ بس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لاؤ اور مچھلی والے یونس کی طرح بے صبر نہ ہو جاؤ، جبکہ اس نے خدا کو پکارا اور وہ بہت مفہوم تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو آغوش میں لے لیا تھا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا۔ بس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکوکاروں میں رکھا۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کا نسب کیا تھا؟ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ متا حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، مگر یہ فاحش غلطی ہے، اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بصراحت مذکور ہے کہ متا والد کا نام ہے، اور اہل کتاب یونس علیہ السلام کا نام یونا اور ان کے والد
کا نام امتی بتاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یونس بن متی اور یونا بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبرانی زبانوں کے لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ زمانہ قطعین، حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی زمانہ قطعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا تو اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ محققین جدید نے فارس کی حکومت کو 3 عہدوں پر تقسیم کیا ہے: ایک حملہ سکندر سے قبل، دوسرا پارتھوی حکومت یعنی طوائف الملوکی، تیسرا ساسانی عہد۔ پہلا عہد عروج و ارتقاء کے عہد شمار ہوتا ہے اور اس کی ابتدا تقریباً 9 کم سے سمجھی گئی ہے، جو تقریباً 372 کم یعنی 2 صدی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا عہد تقریباً 376 سے شروع ہو کر 10 تک پہنچتا ہے، اور یہی طوائف الملوکی کا دور کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر کی نقل کے مطابق یونس علیہ السلام کا عہد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان ہونا چاہیے، مگر یہ قول تاریخی نقطہ نظر سے غلط ہے، اس لیے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھ اشوریوں کا یہ مشہور شہر نینوا میں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات میں شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کے بعد میں جب اہل نینوا نے دوبارہ کفر و شرک اور ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، تب ایک اسرائیلی نبی ناہوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی، اور جب انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی تو نینوا کی تباہی کی پیشن گوئی فرمائی، اور اس سے 70 برس بعد میں نینوا تباہ و برباد ہو گیا۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام کا عہد سے بھی قدیم ہونا چاہیے۔ غالباً شاہ عبد القادر نور اللہ مرکدہ کا یہ قول صحیح ہے کہ یونس علیہ السلام حزقیل علیہ السلام کا محاصر ہیں، اور چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ حزقیل کے یاروں میں تھے۔ یونس علیہ السلام بڑے شوق میں عبادت کی اور دنیا سے الگ حکم ہوا کہ ان کو بھیجو شہر نینوا میں مشرکوں کو منع کریں بت پوجنے سے، لیکن اس جگہ حزقیل کے نام سے عرب مورخین کو عام طور پر یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ اس سے حزقیل بادشاہ سمجھے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اس لیے کہ دراصل اس سے مراد مشہور پیغمبر حزقیل علیہ السلام ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ یونس علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں اپنے تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی ہیں، اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔